مجھے بدقسمتی سے یہ خوشگمانی لاحق ہوئی کہ میں نے کہا یار اب تحریک انصاف بڑا پن دکھائے گی. ایسا پاسبل ہے ویسے اتنا ان کا ٹریک ریکارڈ اگر ہم دیکھیں؟ دیکھیے بی پھر بھی مقصد یہ کہ میں بدقسمتی ہے میری، میں نیگیٹو ہونے سے ذرا کتراتا ہوں، اور یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو اپنے سیلف انٹرسٹ میں بھی کرنی چاہیے. تو تحریک انصاف کے مفاد میں تھا کہ وہ ایک فاتح کا کہ بھائی بادشاہوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ والا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جی ہم خوش ہیں، اور وہ اپنا اس پہ توجہ دیتے. اب یہ کہ ان کی طرف سے پہلا بیان یہ آیا کہ دیکھیے جی سپریم کورٹ کے فیصلے نے تو بتا دیا، تو اب باتیں کیا شروع ہوئیں کہ آرٹیکل 6 انووک کرنا ہے. اچھا جی، آرٹیکل 6 انووک کرنا تو الگ ہو گئی. اس کے بعد اس جماعت کے جو قائد ہیں ان کے بارے میں بھی سچا یا جھوٹا وہ یہ کہ پوری مارکیٹ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، جو لوگ ان سے ملتے ہیں یا ان پہ نگاہ رکھتے ہیں اور ان پہ نگاہ رکھنے والوں سے جو لوگ ملتے ملاتے ہیں، تو میرے پاس تو یہ یعنی کہ سیکنڈ ٹیئر فورتھ انفارمیشن ہے، لیکن بہت لوگوں کی جانب سے آئی اور میں نے بڑے عرصے بعد ایز اے رپورٹر اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کی. تو اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ چند طاقتور اداروں کے نام لے لے کر پھر تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان صاحب اپنے سیل سے یہ بتاتے رہے کہ جی میرا تو اصل دشمن وہ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور میں تو چھوڑوں گا نہیں. یہ مطلب ڈیسیجن کے بعد جی، مطلب وہ اس کے بعد بھی ان کی یہی باتیں ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی دس از دا فرسٹ اسٹیپ، کہ میں تو ایک ہسٹورک اس پہ جا رہا ہوں شہمات کی طرف. تو یہ تو اس کی ابھی گیم از اسٹل آن، کہ وہ ڈیئر کر رہے تھے نا سسٹم کو جو ہمیشہ سے وی کرتے آر آئے ہیں. ہیڈنگ ٹو چیک میٹ اینڈ آئی ول چیک میٹ یو، میں تمہیں شہمات. آخر میں آگے تو بات یہی کہ میں کروں گا، میں تم لوگوں کو ناک آؤٹ کروں گا. جی، یہ پیغام گیا سچا یا جھوٹا. اب اس میں یہ ہے کہ پھر دوسری طرف سے بات یہ آئی کہ اچھا صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف سپریم کورٹ کے 8 عزت مآب ججز اور باقی عدلیہ کے بلبوتے پر اگر آپ ہمیں ناک ڈاؤن کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیٹس سی، دیکھ لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو زیادہ ایگریشن آپ دیکھ رہے ہیں حکومتی سطح پر، یہ دراصل ری ایکشن ہے پی ایم ایل این کا. ہاں، یہ انیشیٹو نہیں ہے، صرف پی ایم ایل این کا ہی نہیں. ظاہر ہے کہ میں نے لفظ ریاست و حکومت کہا ہے تو سر یہ سارا سب کا ہی اوور آل ری ایکشن ہے پی ٹی آئی کی طرف، ان کی جو ایک اگریسو سیاست رہی ہے اتنے سالوں میں، جس میں انہیں کسی بھی ادارے کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، میڈیا ہو، سیاستدان ہو. تو جوڈیشری تو اب دوست ہے، اب دوست بن گئی. یعنی کہ خواہشات کے مطابق ہوتا ہے. میڈیا میں بھی آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ اچھے ہیں، جو ریگولر میڈیا پہ ہیں وہ بکاؤ ہیں. صرف اس لیے کیونکہ سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں، ان لوگوں نے اس چیز کا پورا کیش کروایا ہے سوشل میڈیا کو. دیکھیے بات سنیں، میری سیدھی سی بات ہے، صحافت میں جو ہے وہ مخالفت بکتی ہے، ڈیفائنس بکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ مانے کہ میں ہوں جیسے تو میری بہت شہرت رہی کہ جی نوکریوں سے فارغ ہوتا ہے جی، بڑے حق اور صداقت، کہ ایک لمیٹڈ وے میں جس طرح بولا جا سکتا ہے، لیکن کون سا انقلاب لے آئے، زیادہ بے روزگاریاں ہی کرنی ہے نا. لیکن یہ کہ بہرحال زیادہ سے زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا اب جو سو کالڈ ریگولر یا مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر پابندیاں تو بہت لگی ہوئی ہیں نا. وہ تو یعنی کہ بالکل ایک قسم کا لائف لیس ہو گیا ہے، لیٹس بی آنیسٹ. تو اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا سا بھی کہیں سے آپ کو ڈیفائنس کی تھوڑا سا یہ لگے کہ یار کوئی انڈیپینڈنٹ سی بات ہو رہی ہے، کوئی مزے کی بات ہو رہی ہے اور چسکا بھی ہے اس میں، تو ظاہر ہے کہ اس پہ زیادہ لوگوں کی توجہ جاتی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پر اس وقت ایک ان کا جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ ان کا بیانیہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ لوگوں میں مؤثر ہے، اور وہ ہے بھی پی ٹی آئی کے فیور